جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ میرا نام کیا رکھا گیا تھا. ہاں بس مجھے یہ معلوم تھا کہ میں منحوس ہوں، کیونکہ مجھے میرا باپ یہی کہہ کر پکارتا تھا. مجھے لگا میرا نام بھی یہی ہے. میں 5 سال کی ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام تو میری ماں نے عنایا رکھا تھا، لیکن ابا مجھے منحوس ہی کہتے تھے. مجھے نہیں یاد کہ میرے باپ نے کبھی مجھے سینے سے لگایا ہو، کبھی بیٹی کہا ہو، کبھی شفقت سے ہاتھ میرے سر پر پھیرا ہو. میرا باپ ہر وقت میری ماں سے لڑتا رہتا، کہتا تو بھی منحوس ہے اور تیری بیٹی بھی. میری ماں خاموش ہی رہتی تھی. میرے باپ کے ظلم و ستم کو سہ کر وہ اب بیمار رہنے لگی تھی، لیکن جب تک وہ زندہ تھی میرے کوئی آنسو پوچھنے والا ضرور تھا. میرے پاس ایک ایسی آغوش تھی جہاں چھپ کر میں وقتی طور پر اپنے باپ کے دل چیر دینے والے لفظوں کو بھلا دیتی تھی. میں 10 سال کی ہوئی تو میری ماں بستر سے لگ گئی. مجھے میرے باپ نے اسکول میں داخل نہیں کروایا تھا. وہ کہتا تھا کہ تجھ پر پیسہ کیوں خرچ کروں، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے. میرا بس چلے تو یہ 2 وقت کی روٹی بھی تم ماں بیٹی کو کھانے نہ دو. پتہ نہیں کیسا سخت دل باپ تھا میرا کہ اس کے دل میں میرے لیے ذرا بھی تڑپ نہ تھی. میں نے تو سنا تھا کہ بیٹی کے آنسو دیکھ کر باپ تڑپ جاتے ہیں. کبھی میں ایسے باپ دیکھتی تو میری نظروں میں حسد سی دراتی تھی. کبھی سوچتی کہ کاش میرا باپ بھی کبھی تو یوں مجھ سے بھی پیار کرے جیسے میری سہیلیوں کے باپ ان سے کرتے ہیں. لیکن شاید یہ ایک ایسی حسرت تھی جو میرے ساتھ میرے قبر میں ہی جانی تھی. ابھی میرا یہ درد ہی کم نہ ہوا تھا کہ مجھ پر ایک اور افتاد ٹوٹ پڑی. میری والدہ ایک رات ایسی نیند سوئی کہ کبھی نہ اٹھی. میں اس دن بہت تڑپ تڑپ کے روئی. امی کو بہت ہلایا کہ خدارا امی مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اٹھ جاؤ نا امی، تم تو جانتی ہو کہ میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے. میں کس کے سینے سے لگ کر اپنے آنسو بہایا کروں گی؟ کون مجھے اپنی آغوش میں لے کر کہے گا کہ صبر کرو، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. امی مجھے آپ کے ساتھ سونے کی عادت ہے، مجھے کیسے نیند آئے گی؟ میری سسکیاں نہیں تھم رہی تھیں، میرے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے. میں اپنی ماں کے مردہ وجود کے سامنے اس کی منتیں کر رہی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، میری ماں نیند سے جاگ جائے. لیکن میرے آنسو خشک نہ ہوئے اور میری ماں مجھے روتا تڑپتا چھوڑ کر چلی گئی. اس دن ابا بھی بڑا چپ سا تھا. مجھے لگا شاید آج ہی اسے مجھ پر ترس آ جائے، آج ہی وہ مجھے سینے سے لگا کر مجھے تسلی دے دے کہ مت رو بیٹی، میں ہوں نا تیرے پاس. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. میں اپنی ماں کو یاد کرتے روتے روتے سو گئی. لیکن اس رات کی اذیت جتنی میں نے 10 سال کی عمر میں سہی تھی، اس سے کہیں زیادہ عذاب میں اپنی ماں کے مرنے کے دوسرے دن دیکھا تھا. میری ماں کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی جب میرا باپ اگلے روز اپنی نئی دلہن لے کر آیا. شاید میرے باپ کو میری ماں کے مرنے کا ہی انتظار تھا. میری سوتیلی ماں بھی میرے باپ کی طرح بڑی ظالم تھی. مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی اور کھانے کو بھی پیٹ بھر کر نہ دیتی تھی. ایک دن میرے باپ سے کہنے لگی، تمہاری بیٹی سچ میں منحوس ہے. جب سے میں تیرے ساتھ بیاہ کر آئی ہوں میں بھی بیمار رہنے لگی ہوں. پہلے یہ اپنی ماں کو کھا گئی ہے، اب کہیں مجھے نہ کھا جائے. مجھے تو یہ لڑکی پوری ڈائن لگتی ہے. یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے. میری ماں مجھے شہزادی بیٹی کہتی تھی تو نے شہزادیوں جیسا حسن پایا ہے، دیکھ لینا تیرا نصیب بھی شہزادیوں جیسا ہوگا. وہ شاید میری سگی ماں تھی، اسی لیے اسے میں شہزادی دکھتی تھی. لیکن شاید میں منحوس تھی، تبھی تو اماں مر گئی. میں نے کرب سے یہ سوچا تھا. گرم گرم آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے. میں اب یہ کرتی کہ جب مجھے اماں کی یاد ستاتی میں گھر کے قریب ہی اس قبرستان میں چلی جاتی جہاں میری ماں دفن تھی. میں اس کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگتی، اماں سے خوب باتیں کرتی اور پھر واپس لوٹ آتی. لیکن میری سوتیلی ماں اب مجھے مارنے لگی. کہنے لگی، اتنی سی عمر میں تم نے یار پال رکھے ہیں. روز دوپہر کو میں تو سو جاتی ہوں اور تم کس سے ملنے جاتی ہو، بتاؤ مجھے. اس نے میری چٹیا زور سے کھینچ کر پوچھا تھا کہ میں کراہ کے رہ گئی تھی. اسی وقت ابا گھر میں داخل ہو گیا تو میری سوتیلی ماں نے مجھ پر غلط الزام لگانے شروع کر دیے. کہنے لگی، لگام ڈال اپنی بیٹی پر، اس عمر میں ہی اس کے چال چلن اچھے نہیں ہیں. نہ مجھے یہ پتا کہ یہ یار پالنا کیا ہوتا ہے، نہ ہی چال چلن کے معنی مجھے پتا تھے. ابا نے یہ سنتے ہی مجھے کمرے میں بند کر دیا. میں نے ابا سے بہت کہا کہ میں اماں کے پاس جاتی ہوں، لیکن میری بات سننے والی تو قبر میں جا کر گہری نیند سو چکی تھی. میں روتے روتے سو گئی. اگلے روز شام کو میرے کمرے کا دروازہ کھلا، لیکن میرے لیے ایک قیامت لے کر وہ شام چڑھی تھی. مجھ سے اماں کہنے لگی کہ تیار ہو جا، تیرا نکاح ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی زیادہ ننھی مت بن، تجھے سب پتا ہے. یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک سرخ رنگ کا جوڑا پہننے کو دیا جو سادہ سا تھا.
پھر خود ہی میرے چہرے پر میک اپ کر دیا۔ ابا ایک مولوی کے ساتھ اندر داخل ہوا تو وہ مولوی مجھے دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا اس چھوٹی سی بچی کا نکاح کر رہے ہو؟ میرے باپ نے کہا ہاں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ مولوی مجھے ایجاب و قبول کروا کر اور انگوٹھا لگوا کر چلا گیا۔ میرے باپ نے میری سوتیلی ماں سے کہا تو نے رشتہ بڑا اچھا ڈھونڈا ہے اس منحوس کا، اس نے 5 لاکھ دیے ہیں اس کے۔ مجھے نہیں پتا تھا نکاح کے نام پر میرے باپ نے میری سودے بازی کی تھی، میری قیمت وصول کی تھی۔ مجھے کچھ ہی دیر میں کمرے سے باہر لے جا کر ایک 50 سالہ شخص کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ میں اس کو دیکھ کر پریشان ہوئی کہ میرے ابا نے مجھے کیوں کسی اجنبی کے حوالے کیا ہے۔ میں اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، رونے لگی کہ ابا مجھے کہاں بھیج رہے ہو، ابا مجھے نہیں کہیں جانا۔ لیکن وہ شخص مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ وہاں ایک گاڑی تھی جس کی پچھلی نشست پر مجھے زبردستی بٹھایا گیا تھا۔ میں بہت رو رہی تھی، لیکن وہ شخص میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے کہنے لگا گاڑی چلاؤ۔ میں رونے لگی، مجھے میرے ابا کے پاس جانا ہے، مجھے میرے ابا کے پاس چھوڑ دو۔ لیکن وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ وہ جس قہر بھرے انداز سے بولا میں سہم سی گئی۔ میرے آنسو تو بتدریج بہہ رہے تھے لیکن میں چپ تھی۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا جہاں لاؤنج بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ شخص مجھے ایک ہال نما کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ تم آج کے بعد اسی کمرے میں رہو گی۔ اس کمرے میں میرے علاوہ اور بھی میری عمر کی چند لڑکیاں تھیں، وہ بھی ڈری سہمی ایک کونے میں لگی بیٹھی تھیں۔ میں بھی روتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ سب ہی دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھیں، آنسو میرے بھی بہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑاؤ۔ میں بھی ان لڑکیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس رات کو میں نے ان سے کوئی بات نہ کی، بس سب اپنی اپنی جگہ بیٹھی روتی رہیں۔ روتے روتے نہ جانے کب ہمیں نیند آ گئی۔ اگلی صبح ہم سب بیٹھ کر ایک دوسرے سے ان کے یہاں پہنچنے کی وجہ پوچھنے لگے۔ ان میں سے زیادہ تر لڑکیوں کو اغوا کیا گیا تھا، جن کے والدین بچیوں کو گھر کا سودا سلف لانے کے لیے اکیلا باہر بھیج دیتے ہیں، اور کچھ لڑکیاں بازار کے رش میں اپنے گھر والوں کی لاپرواہی سے گم ہو کر ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی تھیں۔ ان میں سے ایک واحد میں تھی جسے اس کے باپ نے بیچا تھا۔ ہم سب رو بھی رہی تھیں اور ایک دوسرے کو تسلی بھی دے رہی تھیں کہ جب اچانک سے اس کمرے کا دروازہ کھلا، ہم سب کا دل ڈر سا گیا، ہم اپنی اپنی جگہ کانپ سی گئیں۔ وہ شخص ناشتہ رکھ کر کہنے لگا کہ تم لوگوں میں سے اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش بھی کی تو اس کا بہت برا حال کروں گا۔ ہم لوگ سہمی سی بیٹھی تھیں۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ اگلے روز جب وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک نرس بھی تھی جس نے ہمارے بازوؤں پر انجیکشن لگانے شروع کر دیے۔ اس انجیکشن کے لگتے ہی ہمیں کچھ غنودگی سی ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ہم سو چکی تھیں، لیکن جب ہمیں ہوش آئی تو ہمیں بہت بھوک لگ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت ہمارے سامنے تسلے میں سالن رکھا گیا اور تندور کی روٹیاں رکھی گئیں۔ ہمیں اتنی شدت کی بھوک لگی تھی کہ نہ جانے اگر ہمیں کھانا نہ ملا تو ہم مر جائیں گی، اس لیے ہم نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ ہمیں کھانا اس قدر لذیذ لگ رہا تھا اور بھوک اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ نوالے چبا چبا کر ہمارے منہ تھک چکے تھے، لیکن بھوک نہیں مٹ رہی تھی۔ ہم ایک ایک لڑکی نہ جانے کتنی روٹیاں کھا چکی تھیں۔ ہمیں روز وہ انجیکشن لگایا جانے لگا اور ہم روز بہت زیادہ خوراک کھانے لگیں۔ ایک اور حیرت انگیز فرق جو ہم سب لڑکیوں میں نظر آنے لگا وہ یہ تھا کہ بہت جلد ہمارے وجود بھرنے لگے تھے۔ ہم چند ماہ میں ہی بڑی بڑی لگنے لگی تھیں۔ 1 سال کے بعد ہم دیکھنے میں 18 سالہ لڑکیاں دکھنے لگی تھیں۔ ہم خود کو دیکھ کر حیران تھیں۔ ایک دن وہ شخص آیا اور ہمیں گاڑی میں بٹھا کر ایک اور جگہ لے گیا۔ عجیب سی تنگ سی گلیوں والا علاقہ تھا، ہر طرف گھنگروں کی آوازیں آ رہی تھیں، بے ہنگم گانوں کا ڈھول اور ہارمونیم کا شور ہو رہا تھا۔ باہر ان تنگ گلیوں میں بھی پان اور گلاب کے پھولوں، کلیوں کے گجرے اور عطر کی دکانیں تھیں۔ وہ شخص ہمیں ایک پرانی سی خستہ سی 2 منزلہ عمارت میں لے جانے لگا جس کی سیڑھیاں سیمنٹ کی بنی ہوئی تھیں اور بہت پرانے طرز کی تھیں، چھوٹی اور چوڑی سی سیڑھیاں۔ اوپر اندر داخل ہوئے تو پورے صحن میں سفید رنگ کی چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں، ان کے اطراف میں گاؤ تکیے سجے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں ڈھول والا اپنا ڈھول رکھے منہ میں پان دبائے بیٹھا تھا، ہارمونیم والا اس پر اپنی دھنیں سیٹ کر رہا تھا۔ ایک تخت تھا جہاں ایک 50 کے لگ بھگ عمر کی عورت فل میک اپ کیے، منہ میں پان دبائے، سامنے ناچتی ہوئی لڑکی کو ناچنے کے انداز سکھا رہی تھی۔ وہ شخص ہمیں اس عورت کے پاس لے آیا۔ ہمیں دیکھ کر وہ عورت بڑی خوشی سے مسکرائی۔ ہم سبھی دیکھنے میں خوبصورت تھیں،
اس عورت کی ہمیں دیکھ کر آنکھیں چمکی تھیں۔ اس نے اس شخص سے ہماری قیمت پوچھی۔ اس شخص نے ہر لڑکی کے 10 لاکھ بتائے تھے۔ یہ میرا دوسرا سودا ہوا تھا۔ ہمیں یہ تو اندازہ نہ تھا کہ یہاں کیا کام ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ جگہ ناپسند تھی۔ اگلے روز ہمیں بھی وہاں ناچ گانا سکھایا جانے لگا۔ مردوں کو لبھانے کی ادائیں سکھائی جاتی۔ 1 سال میں ہمیں اپنے گاہک سے پیش آنے کے انداز سکھائے گئے تھے۔ میری عصمت کا پہلا سودا جب کیا گیا، میری عمر 13 برس تھی، اور وہ شخص گہری سانولی رنگت کا 55 سالہ بڈھا تھا، جس کے چہرے پر چھائی خباثت اور آنکھوں میں ہوس دیکھ کر میں الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ تھاما، میں نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا، لیکن اس کمینے بڈھے نے مجھے زیر لب گالیاں بکیں اور کہنے لگا کہ اس رات کی قیمت ڈبل دی ہے میں نے، اسی لیے نہیں کہ تو مجھے نخرے دکھائے۔ صبح میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس شخص نے میرے ساتھ غیر انسانی سلوک برتا تھا۔ مجھے اس بڈھے سے گھن آ رہی تھی، نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بڈھا ہی بھوکا کتا یا بھیڑیا تھا، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ وہاں آنے والے مردوں کے چہرے، رنگ، شکل و صورت تو جدا ہوتی، لیکن وہ شرافت کو پیر کی جوتی کے ساتھ ہی کوٹھے کی دہلیز پر اتار کر اندر داخل ہوتے تھے۔ ہم ایک بکاؤ مال کی طرح سے چلتی تھیں۔ ہماری ہر رات اذیتناک ہوتی تھی، ہر روز ایک نیا مرد اور ایک نئی تکلیف۔ شروع میں بہت روئی تھی، اپنے باپ کو بد دعا بھی بہت دیتی تھی کہ کاش میری ماں کے بجائے وہ مر جاتا۔ میں نے اس کم عمری میں جو روپ مرد کا دیکھا تھا، مجھے مرد ذات سے ہی نفرت سی ہو گئی تھی۔ جس دلدل میں ہم پھنس گئے تھے، وہاں سے خلاصی کی کوئی راہ نہ تھی۔ وہاں جو بھی نئی جوان لڑکیاں آتی، ان کی اپنی درد بھری کہانی ہوتی۔ کچھ کو لڑکوں نے سنہرے خواب دکھائے ہوتے اور وہ گھر سے بھاگی ہوئی ہوتی۔ لڑکوں نے نکاح کرنے کے بعد ان کے ساتھ 4 دن عیش کر کے انہیں کوٹھے میں لا کر بٹھا دیا تھا، اور کچھ کو اغوا کر کے ان کی عزت کو پامال کرنے کے بعد یہاں بیچ دیا گیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بکنے والی شے شاید عورت ہے۔ صدیاں بدلتی جا رہی ہیں، لوگ ترقی یافتہ ہونے لگے ہیں، ہم عورتوں کے نصیب کبھی نہیں بدلتے۔ ہمارے لیے وہی زندگی ہے۔ کوٹھے کی 4 دیواریں ہمارے کالے نصیب میں کالی سیاہی سے لکھی جا چکی تھیں۔ میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کیسی بدقسمتی لے کر میں پیدا ہوئی تھی۔ میری زندگی میں مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ ایک بار کوٹھے پر ایک فلم ڈائریکٹر آ گیا، اسے میں پسند آ گئی۔ اس نے اس عورت سے مجھے خرید لیا۔ گو یہ میرا تیسرا سودا ہوا تھا۔ وہ مجھے پہلے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے گیا۔ میرے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد وہ مجھے ایک اسٹوڈیو لے گیا، جہاں اس نے مجھ سے فوٹو شوٹ کروائی۔ میں خوبصورت تھی، اس لیے بہت جلد ہی میگزین کا سرے ورق میری تصاویر بنانے لگا۔ میرے اور ایک مردہ عورت کے وجود میں زیادہ فرق نہ رہا تھا، کیونکہ مر تو میں اسی دن گئی تھی جس دن میرے باپ نے میرا سودا کیا تھا۔ دوسری بار میری موت اس وقت ہوئی تھی جب میری عزت پامال کی گئی تھی۔ اب تو شاید میں ان سب باتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مجھے کیا پہنایا جا رہا ہے اور کس کس کو تحفے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی مجھے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھی عورت پر بڑا رشک آتا تھا۔ کیسی خوش نصیب عورتیں تھیں جن کی ضروریات ان کے شوہر پوری کرتے تھے۔ کتنی خاص تھیں جن کا حسن صرف ان کے شوہر کے لیے ہی خاص تھا۔ عزت کی زندگی کس قدر پاکیزگی والی ہوتی ہے، اس کی قدر کوئی ہم عورتوں سے پوچھے جو روز سرے بازار بکتی ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی، عورت بکتی کیوں ہے؟ عورت کس وجہ سے بکاؤ مال بنی؟ مرد کی بے راہ روی سے، اس کی ہوس کی وجہ سے؟ جب تک مردوں کی نظریں نہیں جھک سکتی، تب تک عورت کی ہیرا منڈی کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ مجھے رونا آتا تھا ان لڑکیوں پر جو عزت سے گھر پر رہتی ہیں، جن کے باپ ان سے پیار کرتے تھے، ان کی عزت کی حفاظت پر مامور تھے، لیکن وہ کسی آوارہ عاشق کی 4 دن کی محبت میں گرفتار ہو کر آج کوٹھے کی زینت بن چکی تھیں۔ کاش وہ ایک بار جھوٹے خواب آنکھوں میں سجانے کے بجائے یہ سوچ لیتی کہ جو شخص اس قابل نہیں کہ عزت سے انہیں ان کے گھر سے بیاہ کر لے جا سکے، جو انہیں رات کے اندھیرے میں بھاگ جانے کا مشورہ دے، وہ کیسے دن کی روشنی میں انہیں دنیا کے سامنے عزت دے گا؟ وہ تو ان کی زندگی میں وہ تاریکی کی کالک مل دے گا کہ دوبارہ اس کی زندگی میں کبھی روشنی نہ ہوگی۔ کاش کہ لڑکیاں کبھی ماں باپ کی عزت کو زمین پر روند کر گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہ رکھیں، اور کاش کبھی کسی کا باپ بھی میرے باپ جیسا نہ ہو۔ میں پہلے ماڈلنگ کی دنیا کی نامور ماڈل بنی اور اس کے بعد فلم انڈسٹری کی بے باک سی ہیروئن۔
میں نے بہت قلیل عرصے میں اپنے حسن کے وہ بے باک جوہر دکھائے کہ میں فلم انڈسٹری کا تابناک ستارہ بن کر چمکی۔ آج ڈائریکٹر میرے آگے پیچھے گھومتے اور میڈم میڈم کہتے نہیں تھکتے تھے۔ میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ آج میں خود مختار ہو چکی تھی۔ اپنی فلم کی پروموشن کے لیے ایک بار میں ہاسپٹل میں چلی گئی، جہاں میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اس فلم سے جو بھی کمائی ملے گی میں اسے ہسپتال کے مریضوں کے علاج پر لگا دوں گی۔ یہ الفاظ صرف اس لیے بولے جاتے تھے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں اور ہماری فلم زیادہ سے زیادہ پبلک دیکھ سکے۔ میں مختلف مریضوں کے ساتھ اپنی تصاویر کھنچوا رہی تھی تاکہ وہ اخبار کے سرے ورق پر چھپ سکیں کہ اچانک سے میری نظر ایک کونے میں پڑے ایک فولڈنگ بیڈ پر پڑی۔ میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ پھیکی رنگت، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے، لاغر سے وجود کے ساتھ جو مریض مسلسل کھانس رہا تھا وہ میرا باپ تھا۔ مجھے دیکھ کر شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا۔ پہچانتا بھی کیسے؟ اپنی عمر سے بہت بڑی ہو چکی تھی میں، اپنے باپ کی بدولت، جب اس نے مجھے 10 سال کی عمر میں ایک 50 سالہ شخص کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ اس بات کو اب 10 سال بیت چکے تھے۔ ان 10 سالوں میں میں نے جتنی اذیت سہی تھی بس اپنے باپ کے لیے بد دعا ہی نہیں کی تھی۔ اس شخص کی حالت وہاں لیٹے سب مریضوں سے زیادہ خراب اور دردناک تھی۔ مجھے ڈاکٹر بتانے لگی کہ یہ شخص کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے اور ہر روز رو رو کر اپنے لیے موت مانگتا ہے، لیکن اسے موت نہیں آتی۔ پچھلے 2 سال سے یہ یہاں ایڈمٹ ہے، لیکن اس کی بیوی کبھی اسے پوچھنے نہیں آئی۔ ہر وقت یہ شخص خود کلامی کرتا رہتا ہے۔ اب بھی میرا باپ یہی کہہ رہا تھا کہ میں بدبخت ہوں، میں منحوس ہوں، مجھے میری بیوی اور بیٹی کی ہائے لگ گئی ہے، کوئی میری بیٹی کو بچا لے۔ مجھے اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ میری بچی مجھے ابا ابا کہہ کر چلاتی رہی کہ مجھے ابا کے پاس رہنا ہے، لیکن میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی تھی۔ لیکن مجھے میری بیوی کی چپ کھا گئی، صبر کی مار لگ گئی۔ میری دوسری بیوی ایک بدکار عورت نکلی۔ اس ظالم عورت نے میرا مکان اپنے نام لگوا لیا اور دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ میری بیٹی کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی۔ کاش مجھے موت آ جائے، کاش میں مر جاؤں۔ یا اللہ مجھے اس دردناک زندگی سے نجات دے دے، مجھے زندگی سے خلاصی دے دے۔ یہ سب سن کر مجھے دکھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ شاید میں اب بے حس ہو چکی تھی۔ میں اس شخص کے پاس چلی گئی جو میرے باپ کے درجے پر فائز تھا۔ مجھے دیکھ کر کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، مجھ سے کہنے لگا کون ہو تم؟ میں نے کہا بھول گئے مجھے، میں وہی منحوس ہوں جس کی سسکیاں تمہیں چین نہیں لینے دیتی۔ میری بات سن کر میرا باپ رونے لگا، لیکن میری پتھر آنکھوں سے اس کی حالت زار پر ایک آنسو نہ نکلا۔ وہ میرے سامنے اپنے جھریوں سے بھرے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مجھے معاف کر دے انایا، شاید مجھے موت آ جائے اور میری اذیت کم ہو جائے۔ لیکن میں نے اس کے بے بس چہرے کو دیکھ کر کہا خدا تمہاری عمر کو دراز کرے اور تم ایسی ہی تکلیف سے دوچار رہو۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے واپس چلی گئی۔ وہ میرے پیچھے چلاتا رہا کہ انایا میری بچی، مجھے یہ دعا نہ دے، تیرا باپ بڑی تکلیف میں ہے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن اس بار مجھے رحم نہیں آیا تھا، کیونکہ ایک جبر مسلسل میں بھی تو کاٹ رہی تھی اور میری رگوں میں اپنے سخت گیر باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ میں ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔